دشمن ہے. باقی ہمارے مخالفین بھی اس بات کو مانتے ہیں. ہم ابو بکر و عمر اور عثمان کو مانتے ہیں. کیا ہمارے منبر و محراب سے اگر ہماری محبت کا معیار یہ ہوتا، اگر ہماری محبت کا معیار یہ ہوتا تو یقیناً ہم منبر و محراب سے یہ دعوت دے رہے ہوتے، لوگوں یا ابو بکر مدد کہا کرو، لوگوں یا عمر مدد کہا کرو، لوگوں یا عثمان مدد کہا کرو. یارو یاد رکھو، ہم اللہ کے علاوہ کسی مرنے والے سے مدد لینا شرک سمجھتے ہیں، خواہ وہ نبی سے لیا جائے، خواہ جبریل سے لیا جائے، خواہ ابو بکر و عمر سے لیا جائے، خواہ عثمان و حیدر سے لیا جائے. یہ تو ہماری محبت کی معیار ہے ہی نہیں. اگر جو تمہارا معیار ہے، تمہارا معیار ہمارے معیار ہوتے تو ہم اپنے ماننے والوں کو یہ کہہ رہے ہوتے یا ابو بکر مدد کہا کرو. ہم جس طرح یا علی مدد کو شرک سمجھتے ہیں، اسی طرح یا ابو بکر مدد کہنا شرک ہے. ہماری محبت کا معیار یہ ہے ہی نہیں ہے. یہ تم نے معیار بنایا ہے اور تم اپنے معیار پہ ہمیں آزمانے کی، ہمیں ماپنے کی کوشش کرتے. ہماری محبت کا معیار یہ ہے، میرے ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر ایک اللہ کو مشکل کشا مانتے تھے. ہم ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ایک اللہ ہی کو مشکل کشا کہتے تھے، کہتے ہیں اور مرتے دم تک کہتے رہیں گے. وہ سنت رسول اللہ پر، وہ سنت رسول اللہ پر کسی کی بات کو ترجیح نہیں دیتے تھے. ہمارا معیار یہ ہے، ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر اللہ کے علاوہ نہ کسی کو مشکل کشا مانتے تھے، نہ حاجت روا مانتے تھے، نہ بگڑی بنانے والا مانتے تھے، نہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگتے تھے. ہم ان سے اس انداز میں محبت کرتے ہیں، جو عقیدہ ان کا تھا وہ عقیدہ ہم لے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو عقیدت و احترام وہ رکھتے تھے، وہ رسول اللہ کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات کو ترجیح نہیں دیتے تھے. آج ہماری دعوت بھی یہی ہے. جب بات آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس موقع پر کسی کی بات قبول نہیں کی جائے گی. یہی ہمیں حضرات صحابہ سے وراثت میں ملی ہے. عبداللہ بن عباس حبر الامہ ترجمان القرآن کے سامنے جب لوگوں نے کہا ابو بکر و عمر عثمان اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، تو کیا فرماتے ہیں؟ اخشى ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، مجھے ڈر ہے کہیں تم پر آسمانوں سے پتھروں کی بارش نہ برسایا جائے. اقول لکم قال رسول اللہ، میں تمہارے سامنے بات کرتا ہوں اللہ کے نبی نے ایسا کہا، اللہ کے نبی نے ایسا کیا، اللہ کے نبی کی موجودگی میں ایسا کیا گیا، اور تم میرے پاس دلیل پیش کرتے ابو بکر و عمر نے ایسا کیا. یہی بات ہمیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت سے جو بات سیکھنے کو ملتی ہے، اپنے اللہ سے تعلقات کو مضبوط سے مضبوط تر بنانا اور مصائب و آزمائش میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنانا اور سنتوں کے ساتھ وفا کرنا. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 2 سال 3 ماہ مسلمانوں کی خلافت کرنے کے بعد 13 ہجری بروز سموار 22 جمادی الثانی کو اپنے رب کی رحمتوں کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، اور جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کی بیٹی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آتی ہے اور کہتی ہے کیا آپ کے لیے کوئی طبیب، کوئی ڈاکٹر کا ہم بندوبست کریں؟
فرمانے لگے بیٹی ڈاکٹر آ چکے ہیں. ڈاکٹر دیکھ کر چلے گئے. پوچھا کیا کہا ہے؟ فرمانے لگے وَإِنِّي فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ إِنَّهُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ میں وہی کچھ کرنے والا ہوں جو میں چاہتا ہوں. جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کہنا چاہ رہے تھے میرا رب وہی کرے گا جو میرا رب چاہے گا. اور 22 جمادی الثانی بروز سموات 63 سال کی عمر پا کر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے وفات پاتے ہیں. اللہ رب العالمین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو سمجھنے کی اور ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا